حضور منتقد تائس حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، منتقد تائس سے بات کیا تیار کیا ہوتے ہیں یہ تو ظاہری طور پر تو پرندے ہیں نا، لیکن روحانی طور پر ایک سعید روح ہے، جس طرح آپ جانتے ہیں ان کی اپنی ایک زبان ہے جی، وہ سمجھتے ہیں اس کو، وہ اسی طرح ہی حضرت سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. نہیں ضروری نہیں، وہ جو طیور ہیں وہاں وہ اس سے مراد فوجی دستے ہیں بعض جن میں غیر معمولی صلاحیتیں فلائنگ اٹیکس کرنے کی، اور وہ اسی نسبت سے ان کا نام تیار رکھا گیا ہے. اور ان کے اندر ان کی خاص کوئی اصطلاح زبان بھی چلتی ہوگی، جس طرح وہ پاس ورڈز ہوتے ہیں اور لا زبان ہوتی ہے. تو یہ ایک معنی ہے امکان. دوسرے اس زمانے میں تو ثابت نہیں ہے کہ پرندوں کی کوئی زبان حضرت سلیمان نے استعمال کی ہو اور اس سے استفادہ کیا ہو اور واقعتاً پرندے آپ کی غلامی کرتے ہوں، بالکل قطعاً ثابت نہیں. اس لیے منطقت طیر سے مراد یا تو وہ روحانی معنی لیں گے یا پھر یہ معنی لیں گے کہ پرندوں میں بھی ایک صلاحیت موجود ہے اور آئندہ زمانے میں کوئی ایسی دریافت ہوگی جس سے پتہ چلے گا کہ پرندوں کے آپس میں بولنے چالنے کے بھی کچھ قوانین ہیں. تو اس پہلو سے میں نے کئی دفعہ احمدی سائنٹسٹ کو توجہ دلائی ہے، ترکیب بھی بتائی ہے، پر ابھی تک عمل نہیں ہوا. وہ یہ ہے کہ ہماری پچ مختلف ہونے کی وجہ سے ہم بعض دفعہ ایک چیز کو مبہم سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ الفاظ پر یا معنی والے ٹکڑوں پر مشتمل ہوتی ہے. آپ جو تقریر کریں اس کی ریکارڈنگ اگر ہاتھ سے چلائیں آہستہ آہستہ تو لوگوں کا بھینس بول رہی ہے، جو بھینسیں چوری ہو کے آتی تھی نا آپ کے ابا جان کے پاس، اتنی بھاری کہ آوازیں ہیں. اور اگر کوئی بھینس کی آواز کو تیز چلا دے تو لگتا پرندے بول رہے ہیں. تو ان کے بیچ میں کوئی ایسا مقام ممکن ہے کہ جہاں آپ ٹھہر ٹھہر کر ان کے فرق محسوس کریں، مفہوم کوئی مفہوم پیدا ہو. وہ مفہوم جو بھی ہوگا وہ بیان بہرحال نہیں کہلائے گا. اس لیے یہ ترجمہ کرنا کہ پرندوں کی ایسی زبان تھی جیسے انسانوں کی زبان تھی، حضرت سلیمان کو پتہ ہے، یہ ویسی جھوٹ ہے کیونکہ قرآن کریم اس کے خلاف ہے. قرآن کریم نے کہیں اشارتاً بھی عام جانوروں کو انسانوں کی طرح کا بیان دینے کا ذکر نہیں فرمایا. بس جو منطق ہے وہ بیان نہیں ہے، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں مافیہ ضمیر پیش کرنے کی صلاحیت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور ان سے زبان نہیں بنتی، ہر دفعہ وہی آواز اٹھے گی. اب میں کبوں کو ڈالتا ہوں صبح روٹی، تو جب وہ ان کی ایک خاص آواز اٹھتی ہے بس مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ اب یہ کبھی نیچے نہیں اتریں گے، کیونکہ اس آواز میں ایک غصہ، ایک بدمزاجی پائی جاتی ہے. وہ ڈرے ہوتے ہیں کسی کتے کے گزرنے سے، کسی اور بات سے، تو وہ خاص آواز نکلتے ہیں. اور کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ میں نہ پہچانا ہو. مڑ کے دیکھتا ہوں تو اسی طرح اوپر پھر رہے ہیں یا درخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کی آوازوں میں بھی بلانے کا انداز اور ہے، خوف دلانے کا اور ہے. سی گلز کی آواز پہ تحقیق ہو چکی ہے، وہ خوف دلانے والی آواز ان کی مختلف ہے. اسی طرح دوسرے جانوروں پر بھی ہو چکی ہے. تحقیق شدہ باتیں ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. تو منطق سے وہ مراد ہے. اگر ظاہری لینا ہے تو منطق سے وہ مختلف ٹکڑوں میں ان کے کمپیوٹرائزڈ میسیج جو خدا نے ان کو دے رکھے ہیں ان کا بیان وہ کرتے تھے. اگر حضرت سلیمان کو اس کی سمجھ آتی ہوگی تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے، کیا حرج ہے؟ اس میں یہ بھی لے سکتے ہیں کہ جس طرح کے حضور جو ہے نا مختلف قوموں کے اس میں یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ ختم ہو چکا ہے.